नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तमहीद की गुंजाइश नहीं है। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के साबका सदर और एक्स मिलिट्री चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनकी किला नुमा रहायशगाह पे। जनरल साहब की ज़िंदगी में ये एक मुश्किल घड़ी है और ये एक मुश्किल इंटरव्यू है, और आप सबके बिहाफ पे, एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स के बिहाफ पे जो पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया भर में हैं, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच मोहित, एंड वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू। आपने किला नुमा का है, ये बड़ा एवरेज 11,000 स्क्वायर फीट का किला है ये। हाँ, अब नॉर्मल कह रहे हैं, अब बन गया है। जनरल साहब, आज जब हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें आपके चाहने वाले भी हैं, आपके मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपसे इस नशिस्त से पहले मैंने जितने इंटरव्यूज अभी आपने दिए हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो मैंने बड़ी एहतियात से बैठ के देखे हैं, मैंने वहाँ से पॉइंट्स भी लिखे हैं और मैं उन सब चीज़ों को लेकर आऊँगा। पहला जो बुनियादी सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि आपकी मतलब जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुश्किल उसमें घड़ियाँ आई। सबसे मुश्किल घड़ी क्या थी? 12 अक्टूबर 1999, 11 सितंबर 2001, या फिर 3 नवंबर या अब? मेरे ख्याल में 9/11 बहुत मुश्किल था और 3 नवंबर बहुत मुश्किल था। ये दोनों तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पाकिस्तान के नज़रिए से, नेशनल नज़रिए से। आजकल का जो है, अभी जो है, वो तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। तो ये वो दो, 9/11 और 3 नवंबर। 9/11 और 3 नवंबर में क्या फ़र्क था? 9/11 में एक मुल्क को मेरे ख्याल में ख़तरा था, मेरे फैसले का, हमारे फैसले का ख़तरा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होना था, डायरेक्टली फिजिकल इम्पैक्ट होना था, उसका मिलिट्री इम्पैक्ट शायद हो सकता था। जबकि 3 नवंबर का जो है उसका इम्पैक्ट एक मुल्क की स्टेबिलिटी, इंटरनल हुकूमत की स्टेबिलिटी वगैरह के ऊपर कुछ पड़ सकता था। देखिए, आपने एक इंटरव्यू में एक से ज़्यादा दफ़ा आपने ये कहा जनरल साहब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की होंगी, इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन मैंने कभी जानबूझ के दानिस्ता तौर पे मुल्क और रियासत और पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ मैंने कोई इक़दाम नहीं उठाया। इसके बारे में मेरा ज़मीर जो है वो बड़ा क्लियर है। लेकिन 12 अक्टूबर को और 3 नवंबर को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? 12 अक्टूबर को आपने पहले भी कहा है, जो 12 अक्टूबर पे तो मैं हवाई जहाज़ में था, बेसिकली तो मैं हवाई जहाज़ में था, ठीक है ना जी, और एक्शन तो ग्राउंड पे हुआ, ठीक है। और जस्टिफिकेशन जो है आप पूछ रहे हैं, अगर 12 अक्टूबर और 3 नवंबर की जस्टिफिकेशन, नेशनल माहौल, जो मुल्क का माहौल, मुल्क एक फेल्ड डिफॉल्टेड स्टेट हुआ हुआ है और नीचे जा रहा है। 3 नवंबर को एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पिलर्स ऑफ स्टेट जो हैं, उनमें एक मुकाबला हुआ हुआ है, टसल हुई हुई है, इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक इंतहा पे चल रही है, इनकरेज हो रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डिमोरलाइज हो रही हैं। तो ये एक What was precisely at stake on 3 नवंबर? अगर आप इमरजेंसी ना लगाते, जो आपने ये 40-45 दिन की इमरजेंसी लगाई है, छोटी सी इमरजेंसी आपने लगाई, फिर आपने यूनिफॉर्म भी उतार दिया, फिर आपने इंतखाबात भी करा दिए, क्या स्टेक पे था? जब लोग कहते हैं ना कि आपने आइन को पामाल किया, उसे आपने हेल्ड इन अबेंस किया, क्यों किया, कैसे किया, दोबारा अपने ही खिलाफ मार्शल लॉ लगा दिया या इन मिलिट्री इंटरवेंशन कर दी, क्या एट स्टेक था? यानी क्यों किया? मतलब अगर ना करते तो क्या हो जाता? मेरे ख्याल में तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाज एट स्टेक। ये कंप्लीट देखें, 3 नवंबर को, और नेशनल एक मुल्क की तरक्की वाज एट स्टेक, उसकी माशी तरक्की वाज एट स्टेक, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाज एट स्टेक। हम ये दिसंबर का, नवंबर में, उस वक्त हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे। मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हुआ, इलेक्शंस होने वाले हैं, मैंने यूनिफॉर्म उतारना है, नया चीफ आना है, ये सारा कुछ हो रहा था। तो उसमें अगर एक डिस्टेबलाइजेशन हुकूमत की जाए, सर्टनली एक मुल्क वाज एट स्टेक। दूसरी चीज ये है कि इसमें हुकूमत ने रिक्विजिशन किया
اور حکومت نے ریکوزیشن کیا سے کیا مطلب ہے آپ کو؟ مطلب حکومت نے پرائم منسٹر نے ایک لیٹر لکھا مجھے جس میں انہوں نے پوری صورتحال ڈیٹیل میں لکھی، شوکت عزیز صاحب نے، اور وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، وہ لیٹر ہے، اور اس لیٹر میں ٹیررزم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کنٹرول ہو رہی ہے، کیونکہ جوڈیشری ٹیررسٹ کو چھوڑ رہی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے، اکانومی نیچے دوبارہ جانے لگی ہے، جبکہ اکانومی اتنی اچھا کر رہی تھی، ہماری تو پرائیڈ تھی یہ، وہ بھی بیکاز آف انٹرفیئرنس، جوڈیشل انٹرفیئرنس کی وجہ سے پھر ٹیررزم ہو گیا، یہ چیزیں ہو رہی تھیں جو انہوں نے پوری اس میں لیٹر میں پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ یہ وہی لیٹر ہے جو ٹکا اقبال خان کیس میں بعد میں پروڈیوس ہوا، اور اس کی پھر میں نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی ہے، جو پروملگیشن آرڈر میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی، جس کا چودھری شجاعت حسین صاحب نے ابھی کہہ بھی دیا ٹی وی پہ کہ ان سے پوچھا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایکشن کرنے کے بعد وہ ویلیڈیٹ ہوا سپریم کورٹ سے، نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا، کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اس کے بعد میں نے وردی اتاری، نیا چیف آف آرمی اسٹاف آیا، اس کے بعد الیکشنز بھی ہوئی۔ اس سے پہلے منسٹری آف انٹیریئر کی بھی کوئی ایسا ڈوزیر آپ کو خورشید شاہ صاحب نے جو سیکرٹری انٹیریئر سے دیا تھا وہ مسنگ ہے ہمارے؟ میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ سیکرٹری انٹیریئر نے پرائم منسٹر کو بالکل صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اور جو بیکاز آف بیسیکلی جوڈیشری کی کیا کہنا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اگینسٹ موو کرنا اور ٹیررسٹ کو چھوڑنا، بہت سے ٹیررسٹ چھوڑے گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ایک امبیلنس آ رہا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے لیٹر لکھا۔ آپ کے شاید نالج میں ہو کہ صرف 2 دن پہلے سابقہ صدر جناب ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک بلہ پھنس گیا ہے اور یہ بلہ اب جو ہے اس کو بچ کے نہیں جانے دینا چاہیے، اور یہ جو ہے ہمیشہ بلہ آ کے دودھ پی جاتا ہے اور آپس میں لوگوں کو لڑاتا ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ بلہ پرویز مشرف ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں، یہ بلہ پاکستانی ملٹری ہے؟ ہاں، یہ تو میں کہوں گا، پہلے تو بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی ہیں اس کے بعد کون سا بلہ دودھ پی گیا تو وہ سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک انڈیکیشن پتہ نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول ہے، بلہ ایک ہے یا پوری فوج ایز این انسٹیٹیوشن؟ پاکستانی ملٹری کو، پاکستانی ملٹری چیف کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ میسج ان کو دیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو دیا جا رہا ہے، اور اگر الٹیریئر موٹیو ہے اس میں کہ حکومت کو اور ملٹری کو کنفرنٹیشن کروائی جائے ان دونوں کی، پتہ نہیں ہے ان کا کیا انٹینشن ہے، لیکن موضوع بات نہیں ہے۔ دیکھیں جنرل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے این آر او کی ڈیل آپ کے ساتھ کی، انہوں نے یہ ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا، آصف علی زرداری صاحب نے اس ایگریمنٹ کو بعد میں ابائڈ کیا، انہوں نے آرٹیکل 6 کا کوئی کیس آپ کے خلاف نہیں لایا۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اسفندیار ولی خان کے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے گئے 2008 کے الیکشن کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹس ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کو کھولا جائے۔ بارہا پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ جو ہے ہم چاہتے ہیں اگر مقدمہ کھولا جائے تو اسے 12 اکتوبر 1999 سے کھولا جائے۔ اب ایک دفعہ ایک دم اگر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پچھلی کنسیڈرڈ پوزیشن سے پلٹا کھایا ہے، والٹا فیس ہوا ہے، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اچھا، یہ محیط صاحب بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ 12 اکتوبر 99 ایگریو پارٹی نواز شریف، اور 3 نومبر کی ایگریو پارٹی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب۔ اب انٹرسٹنگلی نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، 3 نومبر کو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ ایگریو پارٹی نہیں ہے، ان کو تو انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ 12 سمجھ آتی ہے کہ کیوں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں 12 اکتوبر کو؟ ہاں وہی، اور آصف زرداری صاحب وہ پیپلز پارٹی وہ 12 اکتوبر کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ میں وہ 12 اکتوبر انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو انٹرسٹ پتہ نہیں ہے کہ یہ کشمکش کیا ہے، ایک دوسرے سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پچھاڑنا بھی چاہ رہے ہیں۔ اب کون کس کو پچھاڑ رہا ہے، ہو از انٹریگنگ اگینسٹ ہوم، ویری انٹرسٹنگ۔ ورنہ نواز شریف کو تو انٹرسٹ ہونا چاہیے 12 اکتوبر میں، لیکن وہ کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں چیف جسٹس
افتخار محمد چودھری صاحب انوالو ہوتے ہیں, انہوں نے ہی ویلیڈیٹ کیا تھا. تو یہ تو بہت سی چیزیں, بہت سے پنڈوراز باکس کھلتا ہے, تو وہ اسے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا مجھے ایک بریک لینی ہے, ذرا روکیے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو کنیکٹ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن, میں ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. اچھا, جب پینڈورا باکس کھلنے کی آپ بات کرتے ہیں, اور میں نے آپ کے پچھلے انٹرویوز میں دیکھا کہ یہ سوال آپ سے پوچھا گیا, آپ نے خود نہیں کہا لیکن یہ سوال پوچھا گیا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ پاکستان کا ایکس ملٹری جو چیف ہے, جو کمانڈر ان چیف ہے, اس کو یہ کہا جائے کہ اس نے غداری کی ہے, قوم سے غداری کی ہے. مطلب بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن جہاں یہ تعجب کی بات ہے, وہاں بہت سے لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہے, ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر, اس کو اپنے طیارہ ہائی جیکنگ کیس پہ ٹرائی کروایا. وہ تو بات یہ ہے کہ وہ کیوں حیران کن نہیں ہے. بالکل بات, میں ہوا میں ہوں, آ رہا ہوں, میں آرمی چیف ہوں, میرے جہاز کو کہا جا رہا ہے وہ لینڈ نہیں کر سکتا ہے, اور صرف پاسبلٹی میں ہندوستان چلا جاؤں. یہ تعجب کی بات نہیں لگ رہی ہے کیا کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو پاکستان ایئر سپیس سے باہر ہندوستان میں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ تعجب کن ہے یہ بات. اور اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا, تو یہ تو ایک اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنے والی بات ہے, ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صاحب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی چند لمحے پہلے کہا کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کا غصہ ہے, ان کا ایک ریونج کی فیلنگ ہے, وہ ان کے رفقائے کار جن کو 12 اکتوبر کے بعد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی, نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا, خاندان سے علیحدگی ہوئی, ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جن کی مار پیٹ بھی ہوئی, اور پھر 3 نومبر اور 2007 میں جو کچھ ہوا اس پہ ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری کا بہت زیادہ ایک غم و غصہ ہے, اس میں ایک بدلے کی جو ہمیں ایک سیاست نظر آتی ہے. لیکن یعنی تو ہم ان دونوں شخصیات کی آپ کے ساتھ جو بدلہ ہے, رائٹ, اس کے اندر ہم سب پھنس گئے ہیں, پوری پاکستانی قوم, ایک ریاست, ایک اسٹیٹ اس میں پھنس گئی. ہونا نہیں چاہیے. پہلی چیز تو آپ نے جو یہ کہا نا کہ بہت ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا زیادتی ہوئی ہیں, لیٹ می ایشور یو کہ جہاں بھی وہ اٹک میں بھی تھے یا بعد میں تو وہ کہیں میس میں آ گئے تھے یہاں اسلام آباد چکلالہ میں, تو یہ بالکل ان کو بیسٹ آف کھانا مل رہا تھا انہیں, اور بیسٹ آف آرام سے رہ رہے تھے وہ اٹک میں. میں 2.5 سال میں ایس ایس جی میں رہا ہوں, میں اس قلعے میں رہا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں وہ ایسے خدا نخواستہ کوئی جیل خانے میں بند وغیرہ تھے, ایسی بات نہیں ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ یس, ایک پرسنل وینڈیٹا کے اوپر ملک کو سفر نہیں کرنا چاہیے. یس, صحیح بات ہے آپ کہہ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 3 نومبر کو, آپ نے 12 یہ بات کہی کہ میں نے 3 نومبر کو میں نے فیصلہ کنسلٹیشنز کیا تھا, کس سے کی تھی آپ نے یہ کنسلٹیشنز؟ وہ لکھا ہوا ہے پروملگیشن آرڈر میں, لکھا ہوا ہے. جنرل کیانی سے بھی کی تھی آپ نے؟ سب اس میں لکھا ہوا ہے, پروملگیشن آرڈر میں سارا لکھا. سب سے جو مضبوط اس وقت شخص تھے آپ کے بعد وہ جنرل کیانی تھے. جنرل کیانی سے جب آپ نے کنسلٹ کیا تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا؟ جو بھی وہاں پروملگیشن آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, وہ سارا صحیح ہے. کیا چودھری شجاعت نے کہہ بھی دیا ہے کہ میرے سے کنسلٹیشن ہوئی ہے, سب سے ہوئی ہے. جو سینس آف آنر چودھری شجاعت حسین دکھا رہے ہیں وہ باقی لوگ نہیں دکھا پا رہے. آپ کے بینیفیشریز جو آپ کے دور حکومت کے جو ہیلپ آف افیئرز جو آپ ٹرم یوز کرتے ہیں, اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی, اس کے اندر پوری پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ بھی تھی, اس میں بہت سے لوگ زاہد حامد صاحب کی طرح کے لوگ ہیں جو آج پی ایم ایل این کے بیٹھے ہیں, لیکن اس میں جنرل کیانی بھی ہیں, جو ڈی جی ایم او بھی ہیں, جو پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, پھر جو ملٹری چیف بھی بنتے ہیں. ڈو یو فیل ڈسپوائنٹڈ ان جنرل کیانی that he hasn't really stood up for you? میں پرسنل لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. سرٹنلی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں کیبنٹ نے اپروول دی ہے, تو کیبنٹ میں دیکھ لیں کون کون تھے. نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے, پتہ نہیں ہے کون کون تھا نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن. تو یہ اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب آپ کسی ایک کو بتائیں گے اور کورٹ میں بلا لیں اور کہیں تم نے ایگری کیا تھا, تو وہ تو گھبرائے گا ظاہر ہے. تو یہ لیکن کلیئر کٹ باتیں ہیں, اور جو وہاں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل صحیح ہے. جل صاحب, the important thing is because جنرل کیانی این آر او کی نیگوسیشن میں جو مڈل ایسٹ میں ہوتی رہی ہے ود پیپلز پارٹی, محترمہ بے نظیر بھٹو اس میں بھی تھے, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ جب ان کی ملٹری چیف نامینیشن ہوئی, وہ ہوئے ملٹری چیف, تو اس وقت پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو یہ چاہتی تھیں کہ وہ ملٹری چیف بنے, اور اس کے بعد ان کی جو خاموشی ہے, ان کا بیہائنڈ دا سینز اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول نہ پلے کرنا ہے, وہ عجیب لگتا ہے. تو یہ میرا مطلب سوال ہے.
نہیں، میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. کوئی بے نظیر نے مجھے کوئی نہیں بتایا، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کس کو بنایا جائے. میری تو ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، نہ ان سے کوئی ملاقاتیں تھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ہاں، یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ظاہر ہے رہے ہیں، اور ہی واز اے پارٹ آف ایوری تھنگ. لیکن میں نے جب بنایا تو میں نے ایک میرٹ دیکھ کر ہی بنایا ہے. میں نے اپنا He was part of everything, لیکن جب کورٹ میں ایفیڈیوٹ دینا تھا، اسٹیٹمنٹ دینی تھی افتخار چودھری کے کیس میں 2007 میں، تو ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ پھر ان سے پوچھیں آپ. ہاں، ان سے پوچھیں آپ. اچھا، اب یہ سوال آپ سے بارہا پوچھا گیا کہ جی آپ کیوں واپس آ گئے؟ آپ انٹرنیشنل لیکچر تھیٹر پہ، سرکٹ پہ بڑے مصروف تھے، لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے، دلی سے لے کے واشنگٹن، واشنگٹن سے لے کے برسلز، برسلز سے لے کے لندن سے سڈنی تک آپ ایک لیکچر تھیٹر میں تھے. تو کیا آپ کو پڑی تھی کہ آئی شامت، مطلب آپ یہاں پہ آ گئے؟ لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پہلے سوال ہے کہ آپ یہاں سے چلے کیوں گئے تھے؟ چلا گیا تھا ایک تو میں اس لیے، پہلے تو ریزائن میں نے کیوں کیا، دیکھو نا 2008 میں نے ریزائن کیا، کیونکہ ایک یوزلیس پریزیڈنٹ میں تو نہیں. میں کوئی وہ جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پچھلے پریزیڈنٹ جو یوزلیس رہے ہیں، میں پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا بالکل، نہ کوئی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں باہر نیشنل اسمبلی میں، یا پولیٹیشین میرے خلاف بول رہے ہیں، تو میں کیوں ایسی جگہ میں رہوں. اگست اور سپٹمبر 2008 سے پہلے آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ یوزلیس ہوں گے؟ الیکشن کے بعد جب آپ پریزیڈنٹ بنے، پریزیڈنٹ تھے آپ. ہاں، تو بس وہ نہیں، وہ 6 مہینے میں، اب میں نے 5 مہینے میں ریئلائز کر لیا اور ریزائن کر دیا میں نے. لیکن اس وقت تو ایک نیئر امپیچمنٹ سچویشن تھی نا، آصف علی زرداری اور نواز اکٹھے تھے آپ کے خلاف. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہوگی، بہت سے کہہ رہے تھے ہو جائے گی، تو ڈاؤٹ تھا. تو میں نے لیکن اس کے بعد میں چھوڑ بھی دیا. پھر میں 8 مہینے رہنے کے بعد پاکستان چھوڑا. میں نے پاکستان اس لیے چھوڑا کہ وہ لیکچر سرکٹ شروع ہوئے کچھ، وہ ہیری واکر ایجنسی سے. میں نے سوچا لندن بیسڈ رہوں گا تو ایک سینٹرلی لوکیٹ ہو جاؤں گا، اور سیکیورٹی کنسرنز بھی کچھ بنتی بھی نظر آئیں. میں یہ بھی کنسرن تھا کہ افتخار چودھری کی ریسٹوریشن ہو گئی ہے، افتخار چودھری کا وینم ہے، اس کا ایک بدلہ ہوگا، وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا؟ نہیں، وہ تو 8-9 مہینے میں ہو سکتا تھا. سال گزر گیا، مارچ میں الیکشن ہوئے، فیبروری میں، اور میں اپریل 2009 میں گیا ہوں. 1 سال 2 مہینے میں یہاں رہا ہوں. اس وقت تو افتخار چودھری بحال تھا تھرو آؤٹ. نہیں، افتخار چودھری بحال ہوئے ہیں اپنی کورٹ کے ساتھ 22 مارچ 2009 کو. صحیح نہیں، اس کے فوراً بعد آپ چلے گئے. یو رائٹ. ہاں، اس سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس جن کو ہم نے بنایا، ڈوگر صاحب جو وہ تھے وہاں، اور ان کی ویلیڈیشن بھی انہوں نے ہی مجھے ویلیڈیٹ کیا تھا، انہی کی سپریم کورٹ نے، انڈر ہز وین ہی واز دا چیف جسٹس. اب وہ کنٹینیو کیا ہے انہوں نے 1 سال. تو یہ سارا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے گیا ہوں. تو 1 مہینے وہ آئے تھے، اور کوئی مجھے اس وجہ سے میں نہیں گیا تھا. پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب آپ چلے گئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہیں ریلیونٹ نہیں رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، تو پھر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری اننگ ختم ہو گئی ہے، مجھے سرکٹ پہ رہنا چاہیے، لیکچر تھیٹر سرکٹ پہ رہنا چاہیے؟ پھر آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، حالات یہاں بہتر کروں گا؟ یہ ایک مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب ایک مسٹیک تھی، ڈیلیوژن تھا؟ نہیں، ڈیلیوژن بالکل نہیں تھا، مسٹیک بھی نہیں تھا. بہت سوچ سمجھ کے میں نے یہ کیا. پہلے تو میں نے 2010 تک تو میں پالیٹکس سے آؤٹ ہوا، لیکچر ہی دے رہا تھا. لیکن جب پاکستان کی صورتحال سامنے آئی تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا، اور میں نے سوچنا یہی شروع کیا کہ یہ کیا ملک کے ساتھ، جبکہ ملک میں پوری صلاحیت ہے، اس میں ریسورسز ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. تو اس پہ مجھے پریشانی ہوئی. اس کی وجہ سے میں نے سوچا کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے، کیونکہ میری سوچ جو ہے اب قوم اور ملک کے لیول پہ چلی گئی تھی، عام سوچ نہیں تھی میری. تو اس عام، کیونکہ ملک اور قوم کی بات شروع ہوئی تو ظاہر ہے میں اسے قوم کی طرف دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ کنٹریبیوشن کیا جائے. لوگ بھی پھر میں نے دیکھا یہاں تیار تھے فار اے چینج، پولیٹیکل چینج کے لیے تیار تھے لوگ. تو اس لیے میں پالیٹکس میں آیا، میں نے پارٹی بنائی، اور میں نے سوچا میں واپس آؤں ٹو کنٹریبیوٹ فار اگین. وہی میرے سوچ، ملک، قوم اور عوام. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے جان صاحب، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے کہ واپس آنا کیوں ضروری تھا، یہ غلطی تھی، یہ بلنڈر تھا، یا واقعی یہ کوئی ایک سوچ تھی. آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के साबका सदर एक्स मिलिट्री चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, और उसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जलसे में आपने कहा कि आप दोबारा सर्व करना चाहते थे, लोगों ने सोचा आपकी इनिंग खत्म हो चुकी है। आपने कहा, बारहा आपने रेफर किया है कि आपने देखा कि लोग इमरान खान को मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पिछले इंटरव्यूज में आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की भी एग्जाम्पल्स दी। यानी आप ये सोच रहे थे कि आपका पोलिटिकल रोल है। अब आपके पहले मुखालिफिन थे, यानी नवाज शरीफ आपके खिलाफ थे, वो आपके उनके फिर चीफ जस्टिस एक्स भी आपके खिलाफ थे, और आपने जब एक पॉलिटिकल रोल का इजहार किया तो फिर तो उन्होंने आपके खिलाफ होना ही था, उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। आपने आके दावत दी अपने इन मसाइल को। जो वो दावत दी या एक केसेस से निपटना, दूसरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करना। माहौल तैयार था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए, लोग तब्दीली मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक रोल हो सकता है, और लाइक माइंडेड लोग जो तब्दीली चाह रहे हैं उनके साथ मिलके हम तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि अवाम मांग रही है तब्दीली। तो इसलिए दूसरा केसेस जो हैं उनमें अगर मैं बाहर बैठा रहूंगा, केसेस तो रहेंगे। मुझे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जा रहा है, मुझे प्रोक्लेम डिफेंडर डिक्लेयर किया जा रहा है, इंटरपोल में मेरे खिलाफ लेटर जा रहे हैं, अरेस्ट वारंट्स इशू हो रहे हैं। इनसे निपटने, मेरी प्रॉपर्टी सील्ड है, अकाउंट्स फ्रोजन है, इनसे निपटने के लिए जब भी मैं आऊंगा कुछ मुझे यही करना है, इधर के कोर्ट्स में करना है। बाहर बैठ के तो ये होगा नहीं, तो या तो मैं डिसाइड करूं कभी भी नहीं आऊंगा मैं पाकिस्तान। फिर ये मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरे या दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो अपना मुल्क है, घर है यहाँ, उसमें आना जाना लगा रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो कंपल्जन जो मुझे खींच रही थी पाकिस्तान की तरफ, और मैं आया। मेरे ख्याल में सही लिया। अभी मेरे अकाउंट फ्रोजन नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी सील्ड नहीं है, तो ये चीजें केसेस में आपकी बेल हो गई है। चले, ये तो आपकी पाकिस्तान आपकी शनाख्त थी, ये वो मुल्क है जिसके हेल्म ऑफ अफेयर्स में आप रहे। 30, 40, 50 पर आपने इसको कंट्रीब्यूट किया, आपके लाखों चाहने वाले भी हैं, मुखालिफिन भी हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको आना था, लेकिन आपने बुगती केस का सोचा, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के केस का सोचा, आपने सोचा कि ये तो फजूल मुकदमे, आपने आर्टिकल 6 का नहीं सोचा। पहले जैसे मैंने कहा, ये सारी हुई हैं चीजें, सब पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए हुई है। हर एक्शन मेरा, कोई भी मेरा जाती, आपने एंटिसिपेट नहीं किया, आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि आर्टिकल 6 आपके खिलाफ लेकर आएगी गवर्नमेंट। मे बी तो इसको क्या आप समझते हैं, दिस इज मिस जजमेंट? वेल, यू कैन कॉल इट मिस जजमेंट। वेल यस, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये भी केस चलेगा। आपने नहीं सोचा था। क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑफर की है अभी तक, कोई आपको डील ऑफर की है कि आप यहां से चले जाएं, मुकमुका कर लेते हैं, लेट्स सेटल दिस? बहुत सी जगह से मुझे ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी कोई सेटलमेंट, कोई आप चले जाएं, कोई कुछ कह रहा है, कोई नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। ये Are you expecting? नहीं, आई डोंट नो। मुझे What would you respond अगर आती है ऐसी ऑफर? नहीं, देखें, मैं बिल्कुल वो चीज नहीं करूंगा जिससे पता हो कि मैं भाग गया, डर के भाग गया, क्योंकि वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ जाता है बिल्कुल, और मेरी ट्रेनिंग के खिलाफ जाता है। ये बिल्कुल, ये मैं नहीं कर सकता कि मुझे आवाम समझे कि ये डर के भाग गया। तो देखेंगे जब भी कोई ऑफर आता है, देखते हैं क्या। मैं एक आजाद शख्स होना चाहता हूँ, एक फ्री मैन, टू बी ट्रैवलिंग एट विल, वेदर गोइंग अब्रॉड लेक्चर्स के लिए या वापस आऊं मैं पाकिस्तान में, दैट इज व्हाट आई वांट, और उस तरफ मैं जाना चाह रहा हूं। जो एनालिस्ट हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि पहले आपकी कन्विक्शन कराई जाए, उसके बाद आपको कोई सजाए उम्र कैद या सजाए मौत का फैसला हो जाए, ऐसी चीज हो जाए, फिर गवर्नमेंट बड़ी मेहरबानी करे, आप एक अपील करें पार्डन की, आपकी जान बख्शी की जाए, और आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह जाके सऊदी अरब में बाकी दिन अपने अल्लाह अल्लाह करके गुजारें। तो अगर ऐसा होगा, अगर कोर्ट फैसला करती है, तो क्या फिर आप पार्डन की अपील करेंगे प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मैं रिक्वेस्ट करने का आदी नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट करने का आदी नहीं हूँ। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर होगा? पता नहीं, वो देखते हैं, अब जब होगा तो उस वक्त उससे निपटेंगे इशू, सिचुएशन को। तो फिर इसकी क्या, इसके यानी ये जो एक ट्रैप क्वेश्चन है, ये फिर भी मैं पूछूंगा आपसे दोबारा। 3 ऑप्शन है ना, या तो कोर्ट आपको बरी कर दे, या मिलिट्री बिहाइंड द सीन्स प्रेशर डाले कि एनएफ इज एनएफ, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तो कन्विक्शन के बाद आएगा। जो कुछ होता है उससे देखें ना, ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत से इंटेंजिबल्स हैं, तो वो इंटेंजिबल्स के बेहतर यही है कि वो जो ही सामने आएगी सिचुएशन, उसके मुताबिक उससे डील करेंगे। आपका अपनी वालिदा के साथ एक बड़ा ही स्पेशल रिलेशनशिप है। जब आप
प्रेसिडेंट भी थे तब भी हमने इसको देखा, आपकी शख्सियत की तश्कील में उनका बड़ा रोल था, बड़ा एफेक्शनेट रिलेशनशिप था आपकी मॉडरेट पर्सनालिटी में, आपके जो तस्वुरात थे सियासत के, मज़हब के, औरत की तरफ, जेंडर रिलेशनशिप में, वो बड़ी उम्र रसीदा हैं, वो बीमार भी हैं, और अब गवर्नमेंट जो ऑफर करती है कि जी हम उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ ला सकते हैं, आपको वो कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, परवेज रशीद साहब ने कल उनको लाने के लिए तैयार है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? मेरा रिस्पॉन्स इमोशनल रिस्पॉन्स है। देखें, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ का ख्याल रखना जानता हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। अगर ये कुछ ऑफर करें, जस्टिस दें, अदल और इंसाफ की बात करें वो दें, बाकी मेरी माँ के लिए कुछ ना करें, मैं खुद करूंगा, मैं उनके लिए करूंगा। और अगर मेरे वसाइल नहीं भी हैं तो मैं कहीं से भी भीख मांग लूंगा, इनसे नहीं मांगूंगा। तो ये अपनी ऑफर को छोड़ें, अदल और इंसाफ दें, बस ये इसके बारे में। ये ऑफर अखबारी बयान से हुई है या आपको फॉर्मल ऑफर भी हुई? नहीं, अखबारी बयान से ही हुई है, फॉर्मल ऑफर तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अब इफ्तिखार चौधरी जो साबका चीफ जस्टिस थे, और उन पर तनकीद भी अब बहुत हो रही है, लोग बहुत सा यानी जो कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को उनके यहाँ उनकी शक्ल में फेस करना पड़ा, फिर अब नवाज शरीफ साहब ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी, उनकी बड़ी कोशिश थी कि उनको एक्सटेंशन मिले। आप समझते हैं कि आपने जो रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया था चीफ जस्टिस के इफ्तिखार चौधरी की, वो विंडिकेट हो गई वो पोजीशन? बहुत ज्यादा विंडिकेट हुई है, थ्रू आउट विंडिकेट होती रही है। उनके बेटे के खिलाफ जो केस बना था, उसके बाद उनके ऊपर, और अब जो चले गए हैं इनकी सुप्रीम कोर्ट, ये बार एसोसिएशन जो है उनमें देखें क्या हो रहा है, उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसे देखें। सारी चीज में, उस रेफरेंस में जो कुछ भी था वो सब बाद में विंडिकेट हुए हैं। उस रेफरेंस में बेसिकली तो इनकी बहुत सी चीजें हैं जो इनके बारे में है, मैं अब उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम एक एक चीज विंडिकेट हुई है। और जो वो हमारे साथ कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने लिखकर भेजा था सिचुएशन गवर्नमेंट की, एग्जैक्टली वही सिचुएशन दूसरी गवर्नमेंट आसिफ जरदारी क्या मतलब हुकूमत के पिलर्स ऑफ स्टेट में लड़ाई झगड़ा तसादुम, दूसरा गवर्नमेंट को फंक्शन करने में उसकी रुकावटें डालना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इंटरफियर करना, तीसरी चीज टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में सेम सिचुएशन, टेररिस्ट को अपीज किया जा रहा है और लॉ एनफोर्सर्स को जो है उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है। एग्जैक्टली वही जो इस एप्लीकेशन वही चीज बाद में हो रही है। जनरल साहब, नवंबर 2007 से पहले भी इफ्तिखार चौधरी साहब उसी तरह से एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में इंटरफेयर कर रहे थे, रियासत को काम नहीं करने दे रहे थे, उसको दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ने दे रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने नहीं दे रहे थे, जो कि बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ किया और जिसका नवाज शरीफ साहब को खौफ था। दिस इज हाउ वी पुट इट। मतलब कर तो वही यही रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब को खौफ क्या था पता नहीं, नवाज शरीफ साहब तो इनके सपोर्टर थे, तो खौफ बाद में हुआ होगा जब अब वो गवर्नमेंट आ गए हैं, तो उनके साथ जो इनके बिहेवियर था, अगर उसमें कोई, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उनको खौफ था, ये मुझे नहीं पता उनसे। बट जनरल साहब, एक जमाने में ये आपके बड़े क्लोज थे, आपने इनको चीफ जस्टिस बनाया, उस वक्त भी इनकी यही रेपुटेशन थी कि छोटी छोटी चीजें, प्रोटोकॉल की ख्वाहिश, बेटे को पोस्टिंग्स दिलवाना, उसको पहले मेडिसिन में दिलवाना मेडिकल कॉलेज में, फिर उसको वहां से FIA में ले आना, फिर उसको पुलिस में डालने की कोशिश करनी। आपने इनको चीफ जस्टिस बनाया क्यों? नहीं, पहले ये फिर आपको शायद पता नहीं है कि लॉ पास हुआ भाई, सीनियर मोस्ट जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बनता है। अभी आपके ख्याल में जो बने हैं चीफ जस्टिस, किसी ने उनको लगाया वहां, ऑटोमेटिक बने हैं। और इनका जब टेन्योर खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नासिरुल मुल्क साहब बनेंगे, ठीक है ना जी। टेन्योर उनका खत्म होगा, ऑटोमेटिकली तीसरे चौथे के भी नाम आ रहे हैं। तो ये तो लॉ पास हुआ भाई, तो मैंने तो जो सीनियर मोस्ट जज था उन्हें बना दिया। जैसा मुझे एक ब्रेक लेनी है, जरा रोकिए नासिर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कनेक्ट करते हैं। नासिर, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम ये सुनते हैं कि एक जमाने में इनको आपसे मुलाकातें करने का बड़ा शौक होता था, ये बार बार रिक्वेस्ट भेजा किया था, मैंने मिलना है परवेज मुशर्रफ से। हाँ, मेरा इनसे सोशल कांटेक्ट था बिल्कुल, ये मेरे घर आए हैं और सोशली मुलाकात हुई है, फैमिली के साथ मुलाकात हुई है। तो मेरा कोई देखें जाती कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पाकिस्तानी, मुझे बड़े अफसोस होता है कि हम ऑफिशियल मैटर्स में
پرسنل میٹرز کو گھسا لیتے ہیں. دیکھیں میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں, وہ ایک چیف جسٹس ہیں. ایک ہماری فارمل ریلیشن شپ ہے, ایک میری فارمل ایز اے پریزیڈنٹ میری رسپانسبلٹی ہے, اور ان کی ایز چیف جسٹس رسپانسبلٹی ہے. اب اگر میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں سوشلی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پریزیڈینشل رسپانسبلٹی ختم اور ان کی چیف جسٹس ختم. یہ نہیں ہوتا ہے اس لیول, اور اسپیشلی اس ہائی لیول پہ مجھے اپنی رسپانسبلٹی کی پوری سمجھ ہونی چاہیے اور ان کو بھی ہونی چاہیے. اور میری اگر اس رسپانسبلٹی میں بالکل پرسنل ایشوز نہیں آنے چاہیے اس میں. یہ ریلیشن شپ صحیح ریلیشن. پاکستان سے جانے کے بعد جب آپ جا چکے تھے یہاں سے 2009 میں, اور چیف جسٹس نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا, کام نہیں کرنے دے رہے تھے, تو آپ کو خیال آتا تھا کہ دیکھیں ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں صحیح, بالکل وہی وہ کر رہے تھے, وہی ایٹیٹیوڈ چل رہا تھا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وکیلوں نے جب درخواست دی, پٹیشن دی کہ جولائی 2009 کا جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کیا جائے, تو رجسٹرار نے اس کو وہیں سے واپس کر دیا, جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا رجسٹرار. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چونکہ رجسٹرار جو ہے اس کا چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس کے ساتھ بڑا کلوز تعلق ہے, تو افتخار چودھری صاحب فرام بیہائنڈ دا سینز آپریٹ کر رہے ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں وہ ریجیکٹ انہوں نے کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیا تھا لینگویج کے سلسلے میں, اور آج سنائے کوئی اور. میں کیونکہ بزی رہا ہوں, آج شاید اس کی ایکسیپٹنس بھی کی طرف جا رہے ہیں, یا ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, کچھ مجھے معلوم نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ان ٹچ ود واٹ از ہیپننگ. جیسا اگر ہم 2007 کے واقعات پہ چلے جائیں, 7 مارچ کے بعد جو کچھ ہوا, ایک میڈیا کا بڑا طاقتور سیکشن ایسا تھا جس کو آپ نے لٹرلی انکریج کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اس کو کراس میڈیا اونرشپ آپ نے دی, جو دنیا میں بہت مشکل سے ملتی ہے. اس کے قوانین بھی آپ کے اس وقت کے جو انفارمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب, انہوں نے بڑے لیکس بنائے. یہ وہی میڈیا کا سیکشن تھا جس نے نیکسس ڈیولپ کر لیا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو سڑکوں پہ چیلنج کیا. چند 100 لوگ مظاہرہ کرتے تھے, اس کو لاکھوں کی شکل دے دی گئی. آپ کو لگا کہ آپ نے میڈیا کو جو فریڈمز دی تھیں آپ نے غلطی کی, آپ پچھتائے, آپ نے ریگریٹ کیا؟ نہیں, میں نے یہ اب ود ہائنڈسائٹ ایون گو اس وقت کا فیصلہ جو میں نے لیا تھا وہ میرا فیصلہ تھا, کیونکہ یہ 2001 میں یا کب لیا تھا میں نے فیصلہ. 90% لوگ اس کے خلاف تھے, لیکن میں نے وہ فیصلہ لیا بیکاز میرے خیال میں یہ تھا کہ ملک کو اگر پروگریسو نیشنز کی سطح میں آنا ہے تو ہمیں یہ میڈیا کو آزاد کرنا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آئی ہیو بین دا وکٹم آف مائی اون کریشن. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں میرے خیال میں فیصلہ بالکل صحیح تھا. ایک چیکس اینڈ بیلنسز کم از کم میڈیا رکھ رہی ہے اوور مس گورننس, کرپشن, نیپوٹزم کے خلاف اخباروں میں آ جاتا ہے, ٹی وی پہ آپ لوگ اس کو ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں, وچ از ویری گڈ. تو اٹ از اے چیک آن دا گورنمنٹ. سو میرے خیال میں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, بالکل صحیح فیصلہ تھا. امید ہے مجھے کہ تھوڑی سی ود مور ٹائم میچورٹی میڈیا میں اور زیادہ آ جائے گی. گلا اگر مجھے ہے وہ اس بات کا ضرور ہے, کچھ لوگ لائز کو, غلط چیز کو کنورٹ کرتے ہیں صحیح کرنے میں, وہ زیادتی ہے کسی کے ساتھ. آنیسٹی اور ٹروتفل ہونی چاہیے, جو حقائق ہیں وہ بیان ہونے چاہیے, ڈیبیٹ ہونے چاہیے. ایک غلط چیز کو صحیح بنانے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ مجھے مطلب میں نے 1-2 انٹرویوز میں دیکھا ہے, کیونکہ میں پاکستان میں اس وقت نہیں تھا, کہ آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سیمینار میں گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن کا جو پلیٹ فارم ہے, انہوں نے آپ کو کہا کہ لال مسجد کا ایکشن کریں, ہم اس کی رپورٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کے. یہ واقعی ہوا تھا ایسے؟ ہاں بالکل ہوا تھا. اچھا, یہ مجھے نہیں معلوم تھا, آپ بھی اس اینکر کے کچھ وہ بالکل وہ وہاں تھا. اور میں نے یہ اس زمانے میں بالکل اس نے اٹھ کر پوچھا اور میں نے اسے کہا اتفاق سے, میں نے کہا جب میں ایکشن ہوگا نا تو پھر آپ ہی لوگ لکھنا شروع کریں گے. تو بالکل یہ بات ہوئی ہے. کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو مطلب ایز آؤٹ کرنے کا 2007 میں میڈیا اور جوڈیشری اور لائرز کیمپین میں کوئی ایک بیرونی انٹرنیشنل نیکسس تھا, یہاں پر ایک کانسپریسی تھی کہ ایک سافٹ گورنمنٹ اسلام آباد میں کریٹ کی جائے, ایک ایسی اسٹرانگ گورنمنٹ کو ریپلیس کر کے جو اسٹرانگلی ریزسٹ کرتی ہے انٹرنیشنل پریشرز کو, ایک ویکر سافٹر سینٹر کریٹ کیا جائے؟ ہو سکتا ہے, بہت لوگ کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ انفارمیشن نہیں ہے. ویل, انٹرنیشنلی ہماری ملک, ہماری ریپوٹیشن ایک تو تھی گورنمنٹ کی بہت اچھی, اور میری ریلیشنز دوسرے ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تھے. لیکن کچھ ایسی فورسز ہوں گی ضرور جو چاہتی ہوں گی کہ اس ملک کو دوبارہ کمزور کیا جائے.
دوبارہ اس کی جو ایک سوشیو اکنامک پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس کو روکا جائے. ایسے دشمن تو ہیں پاکستان کے. اچھا، ایک 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. دیکھیے، فرسٹ کو آپ کو دوبارہ کورٹ میں بلایا گیا ہے، آپ اپیئر ہوں گے؟ ابھی تک نہیں ہوئے آپ؟ ہاں دیکھیں، مجھے پرسنل پرابلم کوئی نہیں ہے، لیگل کچھ ایشوز ہیں تو وہ میری لیگل ٹیم آئے گی، ان سے میں ایڈوائز لے کر اس کے مطابق کروں گا. وہی پھر وہی میرا سوال جو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ 3 اب آپ کے سامنے آپشنز ہیں. یا تو یہ عدالت آپ کو بری کر دے گی، یا عدالت کے اوپر یا حکومت پہ کہیں سے پریشر آئے گا کہ اس کو ختم کریں اس چیز کو، یا پھر کنوکشن ہوگی اور کنوکشن کے بعد انٹرنیشنل پریشر آئے گا پارڈن کے لیے. واٹ از یور اسٹریٹجی؟ اگین دیکھیں، یہ ایسی انٹینجبلز ہیں یہ تینوں، بالکل آپ کی اسیسمنٹ صحیح ہے، یہی پاسبلٹیز ہیں، لیکن آئی بلیو اس بعض وقت ایک دم فیصلہ لینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ جب فیس کریں گے اس وقت ہی فیصلہ کریں گے. ان ادر ورڈز، جسٹ لاسٹ کوشچن، مطلب آپ جائیں گے عدالت میں؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم آپ کو عدالت میں کھڑا دیکھیں گے. اچھا، میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جب آپ عدالت میں گئے اور وہاں آپ جب جج صاحب آئے، ایک سیشن کورٹ تھی اور آپ وہاں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے اپنے انٹرویور کو یہ کہا کہ پہلے مجھے لگا کہ بڑی میری ہیومیلیشن ہو رہی ہے، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے اس کو ریشنلائز کیا، ورڈ ریشنلائز آپ نے یوز کیا. آپ نے کہا کہ میں ایک شخص کے لیے، یہ جج ایک شخص نہیں ہے، یہ جج جو ہے یہ ایک ادارے، ایک انسٹیٹیوشن کو یہاں ریپرزینٹ کرتا ہے. اور دس از ہاؤ یو لک ٹوورڈ دی ہول تھنگ. ہاں، پلس ایک اور چیز، یہ بالکل صحیح بات ہے، ایک اور چیز یہ کہ میں خود کہتا رہا ہوں لا کے، قانون کے سامنے سب برابر ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ میں منافقت دکھا رہا ہوں یا ہپوکریسی دکھا رہا ہوں کہ میرا جب آیا پرسنل تو میں نہیں، پھر مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا. تو وہ بھی ایک میرے خیال میں قانون کی بالادستی کہ سب کے لیے برابری، وہ میں نے پروف کر رہا ہوں میں کہ چاہے ایک عام آدمی ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. تو یہ ایک اور پوائنٹ آف ویو تھا. یہ فلسافک پوائنٹ آف ویو ہے. بعض لوگ اگر عام آدمی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ بڑی ہیومیلیشن ہو گئی، مجھے بھی لگی جیسے میں نے کہا. لیکن اگر ذرا تھوڑا سا اس کو فلسافیکلی سوچیں گے آپ ڈیپر اینگل سے، تو میرے خیال میں جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے. لیٹ اس، اس ملک میں اگر ہم نے کوئی پروگریسو نیشنز کی طرح سوچنا چاہیے ہمیں، تو وہ اور بات ہے، بہت کم لوگ ایسا سوچتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن ہمیں کم از کم اس طرف چلنا چاہیے. تو مجھے یہ میری سوچ تھی. اور ابھی میرے خیال سے وقت تو ہمارا تقریباً ختم ہو گیا، لیکن اس پروگرام کے شروع میں جب میں انٹروڈکشن دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہمارے سننے والوں میں وہ بھی ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور بہت سے آپ کے مخالفین بھی ہیں. اگر آپ کو 30 سیکنڈ to 1 منٹ دیا جائے تو آپ ان تمام لوگوں کو اس سٹیج پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے پاکستان، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سوچیں، اور مجھے اگر جج کرنا ہے تو میری پرفارمنس کو جج کریں. 7 سال میں نے اس ملک کو کیا دیا، اس کی عوام کو کیا دیا، یہ آپ جج کریں. یہ صحیح ججمنٹ ہے میری. اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے عدل اور انصاف ملنا چاہیے، اور مجھے کوئی پرسنل فیور مجھے نہیں چاہیے، کسی سے مجھے فیور نہیں چاہیے. مجھے عدل اور انصاف ملنا چاہیے، اور میری ججمنٹ عوام کی عدالت میں اس بیسس پہ ہونا چاہیے کہ میں نے ملک کے لیے کیا دیا، ملک کو کیا دیا، اور اس کے خاص طور پہ غریب عوام کو میں نے کیا دیا. چند صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی پاکستان کے سابقہ صدر، ایکس ملٹری چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. اس کے اوپر تمام ججمنٹ، تمام فیصلہ آپ کا ہے. دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.